آدم بھی میرا گواہ، نوح بھی میرا گواہ، یوسف بھی میرا گواہ، یعقوب بھی میرا گواہ، یونس بھی میرا گواہ، زکریا بھی۔ آدم نے گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح نے گواہی دی طوفان کے موجے میں اتر کر، ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، زکریا نے گواہی دی آرے میں چر کر، حضرت ایوب نے گواہی دی مشکل میں مبتلا ہو کر، حضرت یوسف نے گواہی دی کنویں میں جا کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جا کر، موسیٰ نے گواہی دی دریا نیل کے موجے میں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر سے وقت میں میں معراج کے حوالے سے 3 باتیں عرض کروں گا، اس امید پر کہ آپ میری بات بغور سماعت کریں گے۔ اگر آپ کی مکمل توجہ ہوگی تو میں جو 3 باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے ابھی خطبے میں ایک آیت کی کریمہ کی تلاوت کی ہے، انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گواہ ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کس چیز کا گواہ۔ دوسری بات کہ اللہ اپنے محبوب کو جب معراج پر لے گئے تو قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندہ کیوں کہا؟ سوال یہ ہے کیونکہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں بھی اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے تو کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، لیکن اللہ اپنے محبوب کو اس عرش پر لے جا رہا ہے، ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں تک کوئی نہ گیا، تو وہاں پر مدثر نہیں کہتا، طٰہٰ نہیں کہتا، کسی لقب سے نہیں پکارتا، بلکہ بعبدہ کہتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ دیا نماز کا، تو 50 وقتوں کا، کتنے وقت فرض کیے تھے؟ 50 وقت۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے تحفہ میں کیا دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ 50 وقتوں کی نماز میری امت پر فرض کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اللہ سے کم کرا کے آئیے، 50 وقت میری امت 2 وقت کے نہیں پڑھ سکتی، اور آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ تو حضور پھر جاتے ہیں اللہ کے پاس، 5 کم کراتے ہیں، پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتے چلتے بالآخر 5 وقتوں میں موقوف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا تھا نا، اسے تو معلوم تھا کہ میں جو 50 وقت کی نماز دے رہا ہوں تو اس میں سے 5 رہ جائے گی، پھر اللہ نے پہلے ہی 5 کیوں نہیں دیا؟ 50 دے کر 5 کیوں دیا؟ سوال یہ ہے۔ تو اگر آپ حضرات کی مکمل توجہ ہوگی تو میں ان تینوں باتوں پر مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ دیکھیں 2 چیز ہے، 2 لفظ ہے، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید۔ شاہد کا معنی بھی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ، اگرچہ لغت کے اعتبار سے ایک صفت مشبہ ہے اور ایک اسم فاعل ہے، وہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں کے ایک ہی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ شاہد کے معنی بھی گواہ اور شہید کے معنی بھی گواہ۔
شہید جو شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں. گویا وہ شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو کر جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا گواہ بن جاتا ہے, تو اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اور شاہد کا معنی بھی گواہ. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے نبی تو گواہ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کو اپنے گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آسمان کی وسعت اللہ کی گواہی دے رہا ہے, زمین کی پستی اللہ کی گواہی دے رہی ہے, پہاڑوں کی وسعت اللہ کی گواہی دے رہی ہے, اور دریا کی روانی اور سمندروں کی طغیانی اور بادل کی گرج اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہ. یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا گواہ کیوں کہا؟ کس چیز کا گواہ؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اے پیغمبر تو گواہ ہے. یعنی خالق میں ہوں, گواہ تو ہے. رازق میں ہوں, گواہ تو ہے. اولاد میں دیتا ہوں, گواہ تو ہے. رزق میں دیتا ہوں, گواہ تو ہے. ہر چیز پر میری بادشاہت ہے, گواہ تو ہے. میرے بھائیو, گواہی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ, ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. ایک گواہی ہم بھی دیتے ہیں, ہر نماز میں کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لیکن بتائیں ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا یا کس نے نبی کو دیکھا؟ ہم جو گواہی دیتے ہیں نشانیوں کو دیکھ کر. ہم نے علماء سے سنا, گواہی دے دی. کتابوں میں پڑھا, گواہی دے دی. بڑوں سے سنا, گواہی دے دی. قرآن پاک کو دیکھا, گواہی دے دی. احادیث کو پڑھا, گواہی دے دی. تو ہم جو گواہی دیتے ہیں نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دیتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ جسے چشمدید گواہ کہتے ہیں, عینی گواہ کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کس علاقے میں کسی شخص کو کوئی قتل کر دے تو عدالت میں ایک شخص گواہی دے گا کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن ایک گواہی ڈاکٹر دے گا, وہ کہے گا کہ اسے قتل کیا گیا ہے. اسے پوچھیں کہ آپ نے اسے دیکھا, وہ کہے گا نہیں میں نے نشانیوں کو دیکھا, میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو وہ ڈاکٹر جو گواہی دے گا وہ نشانیوں کی گواہی دے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بندوق لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس کا لاش اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا. اور لیکن یہ دونوں گواہ موقع کے گواہ نہیں ہے, یہ نشانیوں کے گواہ ہے. لیکن ایک شخص کہے گا میں نے اسے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا, وہ موقع کا گواہ ہے, چشمدید گواہ ہے, عینی گواہ ہے. تو ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ, ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ. بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اے پیغمبر تو گواہ ہے. اور دیگر انبیاء کو بھی فرمایا کہ وہ بھی میرے گواہ ہے. آدم بھی میرا گواہ, نوح بھی میرا گواہ, یوسف بھی میرا گواہ, یعقوب بھی میرا گواہ, یونس بھی میرا گواہ, زکریا بھی میرا گواہ. اے اللہ سمجھ نہیں آتا کہ آدم بھی تیری گواہی دے, یوسف بھی تیری گواہی دے, نوح بھی تیری گواہی دے, زکریا بھی تیری گواہی دے, ایوب بھی تیری گواہی دے, اور محمد مصطفیٰ بھی تیری گواہی دے. اللہ نے فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو گواہی دیتا ہے نشانیوں کو دیکھ کر, ایک شخص وہ ہے جو گواہی دیتا ہے عرش پہ آ کر. توجہ فرمائیے, اللہ نے فرمایا کہ اور انبیاء بھی میرے گواہ ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی میرا گواہ ہے. لیکن اور جتنے انبیاء ہیں انہوں نے گواہی دی نشانیوں کو دیکھ کر, لیکن میرا محبوب آمنہ کا در یتیم اس نے گواہی دی عرش پہ جا کر. کہاں جا کر؟ عرش پہ جا کر. تو ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ, ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. اللہ نے فرمایا کہ اور نبیوں نے گواہی دی نشانیوں کو دیکھ کر. گواہ تو بھی ہے, گواہ تو آدم بھی ہے, گواہ تو نوح بھی ہے, گواہ تو موسیٰ بھی ہے, گواہ تو عیسیٰ بھی ہے, گواہ تو یوسف بھی ہے, گواہ تو یونس بھی ہے, گواہ تو یعقوب بھی ہے. لیکن وہ سارے کے سارے گواہ موقع کے گواہ نہیں ہیں, وہ عینی گواہ نہیں ہے, وہ چشمدید گواہ نہیں ہے, وہ نشانیوں کی گواہ ہے. لیکن میرا محبوب چشمدید گواہ ہے, میرا محبوب موقع کا گواہ ہے. میرے دوست توجہ کیجیے گا, آدم نے گواہی دی جنت سے نکل کر, نوح نے گواہی دی طوفان کے موجے میں اتر کر, ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر, اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر, زکریا نے گواہی دی آرے میں چر کر, حضرت ایوب نے گواہی دی مشکل میں مبتلا ہو کر, حضرت یوسف نے گواہی دی کنویں میں جا کر, یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر, یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جا کر, موسیٰ نے گواہی دی دریا نیل کے موجے میں اتر کر, عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر. لیکن اے محمد جب تیری باری آئی تو نے گواہی دی عرش پہ جا کر. تو یہ موقع کا گواہ, ایک ہے نشانیوں کا گواہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے موقع کا گواہ, اور دیگر انبیاء ہیں نشانیوں کے گواہ. اور نبیوں نے کسی نے معجزات دیکھی گواہی دے دی, فرشتے کو دیکھا گواہی دے دی, جبریل امین کو دیکھا گواہی دے دی, پہاڑ دیکھے گواہی دے دی, چاند سورج ستاروں کو دیکھا گواہی دے دی, صحیفوں کو دیکھا گواہی دے دی. حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں گرے اور اللہ فرماتے ہیں میں نے بچا لیا, میری گواہی دے دی. کوئی
چھری کے نیچے آیا, بچ گیا, میں نے بچا لیا, میری گواہی دے دی. لیکن اے میرے محبوب تو ایسا گواہ ہے کہ جس گواہ کو میں آسمان سے ورا لے گیا ہوں, جس گواہ کو میں عرش پر لے گیا ہوں, جس گواہ کو میں نے جہنم اور جنت کا سیر کرایا ہے, جس گواہ کو میں فرشتوں سے اوپر لے گیا ہوں, جس گواہ کے بارے میں نے کہہ دیا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب تو ایسا گواہ ہے. میرے بھائیوں, اور موقع کے گواہ کی اہمیت بہت ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موقع کا گواہ ہے. موقع کا گواہ اگر اپنی گواہی واپس لے لے تو استغاثہ ختم, دعویٰ ختم, مقدمہ ختم. دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ دعویٰ ہے. اور اس دعوے کی ساری عمارت محمد رسول اللہ کی گواہی پر کھڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری وحدانیت, میری ملوکیت, میری ربوبیت, میری الوہیت, میری قدوسیت, میری خالقیت, یہ ساری عمارت محمد رسول اللہ کی گواہی پر کھڑی ہے. اور وہ گواہ بھی ایسا گواہ ہے کہ جس نے مکے میں گواہی دی, پتھر کھایا تب بھی گواہی دی, مکے سے نکالا گیا تب بھی گواہی دی, جبل ابی قیس میں گئے تب بھی گواہی دی, ان کے شاگردوں کو, ان کے ماننے والوں کو تپتی ریت میں لٹا کر مارا گیا تب بھی گواہی دی, ان کے لہو لہان کر دیا گیا تب بھی گواہی دی, دانت توڑ دی گئے تب بھی گواہی دی. اور جب ان تمام گواہیوں کے بعد ان سب موقع کا معائنہ کرانے کے لیے موقع کے معائنہ کرانے کا وقت آیا تو اللہ نے جبریل امین کو, جو تمام نوریوں کا سردار ہے, فرشتوں کا سردار ہے, جو نبیوں کے پاس آتا رہا, جو اس فرشتے کو اللہ نے اپنے محبوب کے دروازے میں دربان بنا کر, غلام بنا کر, نوکر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ, اسے لے کر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ موقع کا معائنہ کرانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موقع کا گواہ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اے پیغمبر تو گواہ ہے, اور نبی تمام انبیاء نشانیوں کے گواہ ہے, لیکن تو موقع کا گواہ ہے. اور نبیوں نے گواہی دی نشانیوں کو دیکھ کر, لیکن میرے محبوب تو نے گواہی دی عرش پہ آ کر, تو نے گواہی دی عرش پہ آ کر. میرے بھائیوں, اس پیغمبر نے جب گواہی دی, اس پیغمبر نے, اور جب گواہ موقع کا گواہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں. موقع کا گواہ جتنا معتبر ہوگا اتنا ہی بات پختہ ہوگی. تو کیونکہ اللہ کی وحدانیت, ربوبیت, الوہیت کا گواہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے, تو اللہ نے اپنے گواہ کو اپنے گواہ کی اداؤں کو بیان کرتا ہے, اس کے حسن کو سنوارتا ہے, اس کی آنکھوں کو سنوارتا ہے, اس کی زلفوں کو سنوارتا ہے, اور اس کی زلفوں, اس کے حسن اور اس کی تمام اداؤں کا بیان قرآن میں کرتا ہے. جب اس کے چہرے کا ذکر آیا تو وہ ضحیٰ کہا, جب اس کی زلفوں کا ذکر آیا تو وہ لیل کہا, جب اس کے سینے کا ذکر آیا تو الم نشرح لک صدرک کہا, جب اس کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو ما رمیت اذ رمیت کہا, جب اس کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا, جب اس کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر وما طغى کہا, جب اس کے زمانے کا ذکر آیا تو والعصر کہا, جب اس کے شہر کا ذکر آیا تو لا اقسم بہذا البلد کہا, جب اس کے اخلاق کا ذکر آیا تو انک لعلی خلق عظیم کہا, جب اس کے رحمت کا ذکر آیا تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا, جب اس کے شاگردوں کا ذکر آیا تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا, جب اس کے ساتھیوں کا ذکر آیا تو اولئک هم المفلحون کہا, جب اس کے مریدوں کا ذکر آیا تو اولئک هم الراشدون کہا, اور جب خود اس کا اپنا ذکر آیا تو ورفعنا لک ذکرک کہا. یہ شان کیوں ہے, یہ عظمتیں کیوں ہیں, یہ مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انا ارسلناک شاہدا, یہ موقع کا گواہ ہے. موقع کا گواہ ہے. کس کا گواہ ہے؟ موقع کا گواہ. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا, اے پیغمبر تو گواہ ہے, یعنی میری الوہیت کا تو گواہ ہے, میری ربوبیت کا تو گواہ ہے, میری قدوسیت کا تو گواہ ہے, میری خالقیت کا تو گواہ ہے, میری مالکیت کا تو گواہ ہے, میری طاقت کا تو گواہ ہے, میری قوت کا تو گواہ ہے, میری جبروتی قوت کا تو گواہ ہے, میری ربوبیت کا تو گواہ ہے, میری قدوسیت کا تو گواہ ہے, تو گواہ ہے, میری عظمت, خالقیت, رفعت, عظمت, قدرت, یہ تمام کی تمام عمارت تیری گواہی پر کھڑی ہے. کس کے گواہی پر کھڑی ہے؟ آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کھڑی ہے. اسی کو اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا, اے پیغمبر تو گواہ ہے. دیگر انبیاء, جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, وہ بھی گواہ ہے, لیکن موقع کے گواہ ہے. تو
وہ تمام انبیاء نشانیوں کے گواہ ہے لیکن تو موقع کا گواہ ہے. انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دی لیکن تو وہ گواہ ہے جس نے موقع پہ آ کر گواہی دی. دوسری بات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اگر تفصیل میں جاؤں گا اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, اس میں سے ہر موضوع اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. مختصراً عرض کرتا ہوں, توجہ فرمائیں. دوسری بات کہ جب اللہ اپنے محبوب کو معراج پر لے جا رہے ہیں تو کیا کہا؟ جب اللہ اپنے محبوب کو معراج پر لے جاتے ہیں تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, جو لے گئی اپنے بندے کو. سوال یہ ہے کہ اے اللہ تو نے بندہ کیوں کہا؟ پورے قرآن میں اے میرے رب جب بھی تو اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے تو کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے, کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے, کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے, کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے. لیکن تو اپنے محبوب کو اس مقام میں لے جا رہا ہے جہاں تک کوئی نہ گیا. اپنے محبوب کو عرش پہ بلا رہا ہے, موقع کا معائنہ کرانے کے لیے بلا رہا ہے. تو طٰہٰ نہیں کہتا, یاسین نہیں کہتا, مزمل نہیں کہتا, مدثر نہیں کہتا, تو اپنے محبوب کو نبی نہیں کہتا, رسول نہیں کہتا, بلکہ ایک عام سے لفظ استعمال کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. سوال ہے نا, بنبی ہی کہہ سکتا تھا, سبحان الذی اسری بنبی ہی کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی اسری برسول ہی کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ کیوں کہا؟ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا ہے تو ہر جگہ لقب سے پکارا ہے. کہیں یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا اے کملی اڑھنے والے, اے میرے رسول, اے میرے نبی. لیکن اللہ اپنے محبوب کو جب عرش پر لے جا رہا ہے, وہاں لے جا رہا ہے جہاں آج تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی, جہاں آج تک کوئی نہ گیا, جہاں آج تک کوئی نہ گیا, وہاں اپنے محبوب کو لے کے جا رہا ہے. لیکن کیا کہتا ہے؟ نبی نہیں کہتا, رسول نہیں کہتا, بعبدہ کہتا ہے کہ لے پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اور جب عرش سے فرش پر لاتا ہے, عرش کا سیر کرا کر, جہنم اور جنت کا سیر کرا کے جب اپنے محبوب کو فرش پر بھیجتا ہے تو کہتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, کہ جب لے کے جا رہا ہے تب بھی بندہ کہا, بعبدہ کہا, اور جب واپس فرش پر بھیجا تب بھی بعبدہ کہا. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی خطاب کرتا ہے تو لقب سے, اور جب اتنے بڑے مقام پر لے جا رہا ہے, عرش پر لے کے جا رہا ہے, کوئی خطاب نہیں کرتا, کوئی لقب سے نہیں پکارتا, بلکہ بعبدہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اور جب عرش سے لاتا ہے فرش پر تو بھی خطاب سے, کوئی لقب سے نہیں پکارتا, بلکہ عبدہ کہتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, کہ دیا اس نے اپنے بندے کو جو دینا تھا. جب لے گیا تب بھی عبدہ, جب واپس فرش پر بھیجا تب بھی عبدہ. اے میرے رب آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا کہ اللہ پاک جانتے تھے, اللہ پاک وہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ اس طرح کے بھی آئیں گے جو مبالغہ آرائی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزتیں دی تو نصرانیوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی, عیسیٰ ابن مریم کو جب میں نے عزت دی تو عیسائیوں نے, نصرانیوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. میں نے حضرت عزیر کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. میں نے فرشتوں کو عزتیں دیں تو لوگوں نے کہہ دیا, یہودیوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور آج میں اپنے محبوب کو آسمان پر لے کے جا رہا ہوں, عرش پر لے کے جا رہا ہوں, ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جہاں تک کوئی نہیں گیا,
جہاں کسی کی آج تک رسائی نہیں ہوئی وہاں لے کر جا رہا ہوں. میں نبی نہیں کہتا, وہاں لے کر جا رہا ہوں. رسول نہیں کہتا, کسی خطاب سے نہیں پکارتا, وہاں میں ایسے اونچے مقام پر لے کے جا رہا ہوں. قاعدہ یہ تھا, قانون یہ تھا کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نبی نہ گیا, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی فرشتہ تک وہاں تک جا نہ سکا. جبریل کہتا ہے 7ویں آسمان میں جا کر جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے, نوریوں کا سردار ہے, اپنے قدم کو روک لیتا ہے کہ آقا اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی. وہاں تک جہاں جبریل کی رسائی نہیں, جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں, جہاں نبیوں کی رسائی نہیں, وہاں میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں. وہاں اپنے محبوب کو میں بلا رہا ہوں. طٰہٰ نہیں کہتا, یاسین نہیں کہتا, مزمل نہیں کہتا, مدثر نہیں کہتا, نبی نہیں کہتا, رسول نہیں کہتا, اس لیے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں چشم فلک تو بھی دیکھ لے, شجر حجر تو بھی دیکھ لے, شمس و قمر تو بھی دیکھ لے, جن بشر تو بھی دیکھ لے کہ ایسی جگہ پہ اپنے محبوب کو میں لے کے جا رہا ہوں جہاں آج تک کسی کو نہ لے کے گیا. جب میں اپنے محبوب کو لے کے جا رہا ہوں تب بھی میرا نبی بندہ ہے, اور جب میں لے کے اپنے محبوب کو فرش پر لے عرش کا سیر کرا کے جب فرش پہ بھیجا تب بھی بندہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عرش پہ جانے سے پہلے تو بندہ تھا, عرش پہ جا کے عالم الغیب بن گیا, عرش پر جا کر حاضر و ناظر ہو گیا, عالم الغیب بن گیا. اللہ فرماتے نہیں, جب میں عرش پہ لے کے جا رہا ہوں تب بھی بندہ ہے الی عبدہ, اور جب میں عرش سے فرش پر لاتا ہوں تب بھی بندہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اللہ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے بندے کو جب میں لے کے جا رہا ہوں عرش پر تب بھی وہ عالم الغیب نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے, وہ میرا بندہ ہے. اور جب عرش سے لے کے آتا ہوں, لے کے آ رہا ہوں فرش پر, اللہ جانتے تھے کچھ لوگ آئیں گے جو جس طرح سے نصرانیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. میں آج اپنے محبوب کو اتنے اونچے مقام پر لے کے جا رہا ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں گئی. تو لوگ اس کی عالم الغیب نہ کہہ دے کہ چلو عرش پر جا رہے ہیں, تب تو بندے تھے, عرش پر جانے کے بعد وہ عالم الغیب بن گیا. اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ اے لوگوں جان لو, دنیا کے لوگوں سمجھ لو کہ جب میں عرش پہ لے کے جا رہا ہوں نا تب بھی یہ میرا بندہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, اور جب میں عرش سے فرش پر لایا تب بھی میرا بندہ ہے. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اور تیسری بات, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, بس تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا, اپنی بات کو ختم کرنے لگا, وقت ہو رہا ہے. تیسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ جب حضور معراج پر گئے, جنت جہنم کا سیر کیا, اللہ سے, اپنے رب سے, محبوب سے ہم کلام ہوئے, ان سے باتیں کی, وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اللہ نے تحفے میں کیا دیا؟ نماز کا تحفہ پیش کیا. کتنے رکعت, کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقتوں کی نماز. اللہ نے تحفے میں کتنے وقت کی نماز دی؟ 50 وقتوں کی. حضور آتے ہیں, راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کتنے وقت کی نماز آپ کو اللہ نے تحفے میں کیا دیا؟ حضور نے فرمایا کہ نماز دیا. کتنے وقتوں کی؟ 50 وقت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 وقت کی میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ سکتی, آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور اللہ سے کم کرائیے. حضور جاتے ہیں اللہ کے پاس دوبارہ, پھر 5 کم کراتے ہیں. آتے ہیں, راستے میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جائیے اور کم کرائیے. حضور پھر جاتے ہیں, پھر 5 کم کراتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے نا, اللہ تو ہر چیز جانتا ہے, اس کے علم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں, وہ تو ہر چیز جانتا ہے. اللہ تو جانتا تھا کہ میں جو دے رہا ہوں 50 وقت کی, راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, حضرت موسیٰ واپس بھیجیں گے, تو اس طرح سے آخر میں 5 رہ جائے گا. جو میں 50 وقت کی دے رہا ہوں آخر میں 5 وقت رہ جائے گی. اللہ تو جانتا تھا. ایک آدمی سے میں نے جب کہی یہ بات, وہ کہنے لگا اصل میں اللہ پاک کو 5 ہی دینا تھا, بلکہ ثواب 50 کا دینا تھا. نماز تو 5 ہی دینا تھا لیکن ثواب 50 کا دینا تھا, اس لیے اللہ پاک نے ایسے کیا. میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 دے دیتا, تو اسے کون روک لیتا؟ اگر اللہ پہلے ہی 5 دے کر ثواب 50 کا دیتا, پہلے ہی اگر اللہ 5 وقتوں کی نماز دے کر ثواب 50 وقت کی دیتا تو اسے کون روک لیتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے, وہ تو علی کل شیء قدیر ہے, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے, اسے کون روکنے والا, کون ٹوکنے والا, کون پوچھنے والا؟ لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے 50 وقت کا دیا, پھر حضور آتے ہیں جاتے ہیں, اس کے بعد آخر میں 5 وقت کا رکھا.
میرے بھائی یہ توجہ کیجیے گا، اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں، اے لوگوں میرے نبی کی عظمت کو دیکھ لو، میرے نبی کی شان عظمت کو دیکھو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا برگزیدہ ہے۔ میں اپنے محبوب کو ایسی جگہ لے کے گیا جہاں تک کوئی نہ گیا۔ ایک قانون تھا، ایک قاعدہ تھا، ایک اصول بنا ہوا تھا کہ عرش پر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، لیکن حضور جب عرش پر آیا تو قانون ٹوٹ گیا، ٹوٹا نہیں ٹوٹا، قانون تھا، قاعدہ تھا، اصول تھا کہ عرش پر نہیں جا سکتا کوئی، لیکن حضور آئے تو قانون ٹوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے مقام پر اپنے محبوب کو لایا۔ میرے بھائی توجہ کیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری، ان کا تخت ہوا پر اڑی تو لوگوں نے کہا کہ بہت اوپر گیا، بہت اونچا اڑا، لیکن میرا نبی وہاں گیا جہاں میرے نبی کا قدم وہاں گیا جہاں آج تک کسی کی نگاہ تک نہ گئی، وہاں پر میرا نبی گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں، دنیا کے لوگوں، چشم فلک تو دیکھ لے، آج چشم فلک تو بھی دیکھ لے، شجر و حجر تو بھی دیکھ لے، شمس و قمر تو بھی دیکھ لے، بحر و بر تو بھی دیکھ لے، جن و بشر تو بھی دیکھ لے، ایسا مقام جہاں تک کوئی نہ گیا، جہاں کسی کی رسائی نہیں پہنچ سکی، جہاں کسی کا قدم تو کیا نگاہ بھی نہیں پہنچا، وہاں میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں، اور ایک بار نہیں، میرا نبی کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، مقام ہے، بلندی ہے۔ میرے بھائیو، یہ میرے نبی کی معراج کا دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس مختصر سے وقت میں، ورنہ اس تینوں باتوں میں سے ہر بات اتنی طویل ہے کہ اگر تفصیل پر جاؤں گا تو ہر موضوع کے لیے گھنٹوں چاہیے، اس لیے میں نے اس مختصر سے وقت میں دو تین باتیں عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل و جان سے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے، ایک ایک سنت کی پیروی نصیب فرمائے۔ میں انہی باتوں پر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔